اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اچھے اعمال ہی نہیں دیے بلکہ اچھی عادات بھی عطا فرمائی ہیں، اور برے اعمال سے روکا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں بری عادات سے بھی روکا ہے۔ یعنی اچھے اعمال بھی کرنے ہیں اور عادات بھی اچھی اپنانی ہیں، برے عمل سے بچنا ہے اور بری عادات سے بھی بچنا ہے۔ ایک بہت ہی اہم عادت کو ذکر کرنا ہے کہ اس کا ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کو اپنائے تو معاشرہ سنورتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو اپنائے تو اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچ اور جھوٹ۔ سچائی سے معاشرے میں نور پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں خیریں وجود میں آتی ہیں، اور برائی سے اور جھوٹ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ تم پر لازم ہے کہ سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی وہ آدمی کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی کا عمل ہوتا ہے یہ آدمی کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما یزال الرجل یصدق، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری الصدق، اور وہ سچائی کے پیچھے لگا رہتا ہے، صدق کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ سچ کی طرف پہنچے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو سچ آدمی شمار کیا جاتا ہے، سچا آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، جھوٹ کو عام کرنے میں لگا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت ہی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں ہمیں سچ کو زندہ کرنا ہے، جھوٹ کو ختم کرنا ہے، وہاں ہمیں اپنے دیگر اطراف میں اس ماحول کو دیکھنا ہے۔ اور میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ اخلاقیات قیامت تک کے لیے دیے گئے ہیں۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنی بھی جدت آ جائے، جتنے بھی ورلڈز کے اندر ورلڈ بن جائیں، ان کے اندر بھی سچ کو عام کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا اس وقت کیا حال ہے؟ سچ بہت مشکل سے ڈھونڈ کر مل رہا ہے، جھوٹی خبریں عام کی جا رہی ہیں، کبھی اسلام کے خلاف بات کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف بات کی جا رہی ہے، کبھی وطن عزیز کے خلاف بات کی جا رہی ہے، کبھی جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جھوٹ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی غلط ذہن سازی کر رہے ہیں۔ معاشرہ انتشار کی طرف شکار ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا كذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ یعنی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ کی جو بدبو ہے اس کی وجہ سے وہ اتنی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج ہم کتنی جھوٹی تحریریں لکھ رہے ہیں، کتنی جھوٹی تحریریں نشر کر رہے ہیں، کتنے کذب بیانی کے معاملات انجام دیے جا رہے ہیں، اور پھر اعمال کے اندر دیکھ لیں، عادتوں میں دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں، تجارتوں میں دیکھ لیں، ملازمتوں میں دیکھ لیں، مختلف زندگی کے طور طریقوں میں دیکھ لیں، تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، رفاہی اداروں میں دیکھ لیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ہر آدمی خود جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ معاشرہ بنایا، صفات والا معاشرہ بنایا، امت کو ان صفات کے اوپر کھڑا کیا۔ ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سچائی کو ابھی سے اختیار کرنا ہے، بچپن سے بچوں کو سچ سکھانا ہے اور بچپن سے ان کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ سچائی کا اگر فروغ ہوگا تو معاشرے کے اندر امن ہوگا، چین ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اگر سچائی کو چھوڑ دیا اور جھوٹ کو اختیار کر لیا تو شاید وقتی طور پر کسی کو فائدہ مل جائے، لیکن یہ فائدہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ فائدہ عارضی ہے، اور جھوٹ کی نحوست آ کر ہی رہتی ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ
حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ جھوٹا آدمی جو ہوگا اس کو اس کا جھوٹ پکڑے گا، وہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، کوئی وقت آئے گا جھوٹ پکڑ لے گا اس کو. تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. ہاں یہ کبھی ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات کی اور اس نے تحقیق کی، اس کی تحقیق غلط نکلی، تو آپ اس کے اوپر پھر سراسر جھوٹے ہونے کا الزام نہ لگائیں. اگر وہ تحقیق کر کے کوئی بات لا رہا ہے، شواہد لے کر آ رہا ہے، ہاں اگر بغیر تحقیق کے بات کر رہا ہے تو پھر اس کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے. اعتدال بھی معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. بے اعتدالی کی وجہ سے بھی آج بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com